بھائی ایک سوال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل تشیعوں کا جو نقطہ نظر ہے امامت کے بارے میں، وہ ایک خاص نقطہ نظر ہے جو جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا امام بھی مامور بن اللہ ہوتا ہے۔ تو اس کے ذیل میں وہ ضمنی طور پر روایات سے بھی کچھ استدلال پیش کرتے ہیں، جن کا آپ نے استاد غامدی صاحب سے بھی تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ تو میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تصور امامت کو تو نہیں مانتا، لیکن یہ جو ذیل میں جو بیان کیے جاتے ہیں استدلال، ان کو وہ مانتا ہے، مثال کے طور پر اہل بیت میں بھی ایکسٹینشن کرتا ہے، حضرت علی کی ایک خاص دینی حیثیت کو بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ تصور امامت کو نہیں مانتا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس شخص کا فکری تضاد ہے؟ دیکھیے، دنیا بھر میں کسی بھی دینی لٹریچر کی تفہیم میں اختلافات کو ہمیشہ گوارا کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت ہے، وہ روایت سے آپ ایک مفہوم ایک مدعا برآمد کر رہے ہیں، ایک مفہوم ایک مدعا میں برآمد کروں۔ مثال کے طور پہ یہی بات کہ بھئی اہل بیت کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، کیا اس کے اندر گھر کے وہ افراد بھی شامل ہوتے ہیں جو باہر سے اس میں آ کر شامل ہو جائیں، یا یہ صرف قرآن مجید کی روح سے رسول اللہ کی ازواج کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یہ فہم اور فکر کا مسئلہ ہے، اس میں آپ اور میں اختلاف کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس اختلاف کے نتیجے میں جو فکر ڈیولپ ہوگی، وہ فکر کو قرآن مجید کے فور کارنرز میں شامل ہونا چاہیے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ حدیث کے فہم کے نام پر میں شرک کرتا ہوں، اس کی سینکشن وہاں سے لے کر آ جاؤں کہ میں تو ایک روایت کی انڈرسٹینڈنگ کر رہا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی وسیلہ بنا لیا کرو مثال کے طور پہ، تو اب مجھے جو کچھ میں نے فکر وہاں سے اخذ کی ہے روایت کی بنیاد پہ، اس کو باہر کیف قرآن مجید کی روشنی میں کوالیفائی ہونا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ میں سے، اپنے اہل بیت میں سے سیدنا علی کے بارے میں فضیلت کی باتیں کریں، وہ بالکل کریں، اس میں کوئی قرآن مجید کے خلاف چیز نہیں ہے، نہ مجھے ماننے میں کوئی آر ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہوگی، لیکن یہ سب چیزیں ان کی آخرت سے متعلق ہیں۔ مجھ سے جو آپ یہ چیز منوانا چاہتے ہیں تو ایمان کے مبادی کے طور پہ منوانا چاہتے ہیں، عقیدے کے رکن کے طور پہ منوانا چاہتے ہیں، اسلام کے بنیادی مطالبات اور ضرورت کے طور پہ منوانا چاہتے ہیں، تو اس کی سینکشن لے کر آئیں کہ میرے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں سیدنا علی یا سیدنا حسین کی اس حیثیت کو مانوں، ورنہ میں مسلمان نہیں ہوں گا، یا کسی اور صحابی کے بارے میں آپ یہ کہہ لیں، تو یہ وہ کام ہے جس سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ محض روایت کی بنیاد پر ایک اختلاف پیدا کر لیں، نہیں، وہ پھر اس کے بعد ایک قصر تعمیر کرتے ہیں، ایک محل بناتے ہیں، اس محل کو اسلام کا جو نقشہ ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور وہ ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو جو بات آپ نے کی ہے وہ بات مسئلے کو حل نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ پیدا کرنے کا عمل اگر پھر قرآن مجید کی روشنی میں جا کے حل کیا جائے تو تصفیہ ہو جائے۔ اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دین کے باب میں جو بھی اختلافات ہوں گے اس میں فیصلہ کن اتھارٹی میری ہے، تو میں اس کو ایک جگہ پہ رکھتا ہوں، اس کے بعد آثار و روایات کی اپنی توضیح اور اپنی تفسیر اور تشریح سے قصر تعمیر کرتا ہوں، اور پھر اس کو اسلام کی تصویر کا رخ دکھا کر دنیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ تم بھی اس کی طرف، تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔